اردو افسانہ پیتل کا گھنٹہ، تحریر قاضی عبدالستار۔ 8ویں مرتبہ ہم سب مسافروں نے لاری کو دھکا دیا اور دھکیلتے ہوئے خاصی دور تک چلے گئے، لیکن انجن گنگنایا تک نہیں۔ ڈرائیور گردن ہلاتا ہوا اتر پڑا۔ کنڈکٹر سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ پر بیٹھ کر بیڑی سلگانے لگا۔ مسافروں کی نظریں گالیاں دینے لگیں اور ہونٹ بڑبڑانے لگے۔ میں بھی سڑک کے کنارے سوچتے ہوئے دوسرے پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر سگریٹ بنانے لگا۔ ایک بار نگاہ اٹھی تو سامنے دور درختوں کی چوٹیوں پر مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ میں ابھی سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ ایک مضبوط کھردرے دیہاتی ہاتھ نے میری چٹکیوں سے جلی ہوئی تیلی نکال لی۔ میں اس کی بے تکلفی پہ ناگواری کے ساتھ چونک پڑا، مگر وہ اطمینان سے اپنی بیڑی جلا رہا تھا اور میرے پاس بیٹھ کر ہی بیڑی پینے لگا یا بیڑی کھانے لگا۔ یہ کون گاؤں ہے؟ میں نے میناروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یو بھسول ہے۔ بھسول کا نام سنتے ہی مجھے اپنی شادی یاد آ گئی۔ میں اندر سلام کرنے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے ٹوک کر روک دیا۔ وہ کلاسیکی کاٹ کی اچکن اور پورے پائچے کا پاجامہ اور فر کی ٹوپی پہنے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی سفید پوری مونچھیں اور حکومت سے سینچی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے خدمت گاروں کے ہاتھ سے پھولوں کی بدیاں لے لیں اور مجھے پہنانے لگے۔ میں نے بل کھا کر اپنی زری کی پوت جھلملاتی شیروانی کی طرف اشارہ کر کے تلخی سے کہا، کیا یہ کافی نہیں تھی؟ وہ میری بات پی گئے، بدیاں برابر کیں، پھر میرے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، آپ تشریف لے جائیے۔ میں نے ڈیوڑی پر کسی سے پوچھا، یہ کون بزرگ تھے؟ بتایا گیا کہ یہ بھسول کے قاضی انعام حسین ہیں۔ بھسول کے قاضی انعام حسین، جن کی حکومت اور دولت کے افسانے میں اپنے گھر میں سن چکا تھا۔ میرے بزرگوں سے جو ان کے مراسم تھے مجھے معلوم تھے۔ میں اپنی گستاخ نگاہوں پر شرمندہ تھا۔ میں نے اندر سے آ کر کئی بار موقع ڈھونڈ کر ان کی چھوٹی موٹی خدمتیں انجام دیں۔ جب میں چلنے لگا تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے بھسول آنے کی دعوت دی اور کہا، اس رشتے سے پہلے بھی تو میرے بہت کچھ تھے، لیکن اب تو داماد بھی ہو گئے ہو۔ اس قسم کے رسمی جملے سبھی کہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لہجے میں خلوص کی ایسی گرمی تھی کہ کسی نے یہ جملے میرے دل پر لکھ دیے۔ میں تھوڑی دیر کھڑا بگڑی بس کو دیکھتا رہا، پھر اپنا بیگ جھلاتا ہوا جوتے ہوئے کھیتوں میں ٹھلاتی ہوئی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ سامنے وہ شاندار مسجد کھڑی تھی جسے قاضی انعام حسین نے اپنی جوانی میں بنوایا تھا۔ مسجد کے سامنے میدان کے دونوں طرف ٹوٹے پھوٹے مکان کا سلسلہ تھا، جن میں شاید کبھی بھسول کے جانور رہتے ہوں گے۔ ڈیوڑی کے بالکل سامنے 2 انچ آم کے درخت ٹریفک کے سپاہی کی طرح چھتری لگائے کھڑے تھے۔ ان کے تنے جل گئے تھے، جگہ جگہ مٹی بھری تھی۔ ڈیوڑی کے دونوں طرف عمارتوں کے بجائے عمارتوں کا ملبہ پڑا تھا۔ دن کے 3 بجے تھے۔ وہاں اس وقت نہ کوئی آدم تھا نہ آدم زاد کہ ڈیوڑی سے قاضی صاحب نکلے، لمبے قد کے جھکے ہوئے، ڈوریے کی قمیض، میلا پاجامہ اور موٹر ٹائروں کے تلووں کا پرانا پمپ پہنے ہوئے، ماتھے پر ہتھیلی کا چھجا بنائے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ جواب دینے کے بجائے وہ میرے قریب آئے اور جیسے ایک دم کھل گئے۔ میرے ہاتھ سے میرا بیگ چھین لیا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈیوڑی میں گھس گئے۔ ہم اس چکردار ڈیوڑی سے گزر رہے تھے جس کی اندھیری چھت کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ دھنیوں کو گھنے ہوئے بدصورت شہتیر روکے ہوئے تھے۔ وہ ڈیوڑی سے چلائے، ارے سنتی ہو، دیکھ تو کون آیا ہے۔ میں نے کہا، اگر صندوق بندوق کھولے بیٹھی ہو تو بند کر لو جلدی سے۔ لیکن دادی تو سامنے ہی کھڑی تھی۔ دھلے ہوئے گھڑونچی کے پاس دادا ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئے۔ وہ بھی شرمندہ سی کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے لپک کر گھر کی الگنی پر پڑی مارکین کی دھلی چادر گھسیٹ لی اور دوپٹے کی طرح اوڑھ لی۔ چادر کے ایک سرے کو اتنا لمبا کر دیا کہ کرتے کے دامن میں لگا دوسرے کپڑے کا چمکتا پیون چھپ جائے۔ اس اہتمام کے بعد وہ میرے پاس آئیں، کانپتے ہاتھوں سے بلائیں لیں، سکھ اور دکھ کی گنگا جمنی آواز میں دعائیں دیں۔ دادی کانوں سے میری بات سن رہی تھی، لیکن ہاتھوں سے
جن کی جھریاں بھری کھال جھول گئی تھی دالان کے اکلوتے ثابت پلنگ کو صاف کر رہی تھیں، جس پر میلے کپڑے، کتھے چونے کی کلیاں اور پان کی ڈلیاں ڈھیر تھیں۔ آنکھوں سے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ مجھے پلنگ پر بٹھا کر دوسرے جھولا جیسے پلنگ کے نیچے سے وہ پنکھا اٹھا لائیں، جس کے چاروں طرف کالے کپڑے کی گوٹ لگی تھی، اور کھڑی ہوئی میرے اس وقت تک جھلتی رہیں جب تک میں نے چھین نہ لیا۔ پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئیں۔ وہ ایک 3 دروں کا دالان تھا، بیچ میں مٹی کا چولہا بنا تھا، المونیم کی چند میلی پتیلیاں، کچھ پیپے، کچھ ڈبے، کچھ شیشے کی بوتل اور 2-4 اسی قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ میری طرف پیٹھ کیے چولہے کے سامنے بیٹھی تھی۔ دادا نے کونے میں کھڑے ہوئے پرانے حقے سے بے رنگ چلم اتاری اور باورچی خانے میں گھس گئے۔ میں ان دونوں کی گھن گھن کرتی سرگوشیاں سنتا رہا۔ دادا کئی بار جلدی جلدی باہر گئے اور آئے۔ میں نے اپنی شیروانی اتاری، ادھر ادھر دیکھ کر 6 دروازوں والے کمرے کے کواڑ پر ٹانگ دی۔ نقشین کواڑ کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ ایک جگہ لوہے کی پتی لگی تھی، لیکن بیچوں بیچ گول دائرے میں ہاتھی دانت کا کام کتھے اور تیل کے دھبوں میں جگمگا رہا تھا۔ بیگ کھول کر میں نے چپل نکالے، اور جب تک میں دوڑوں دادا گھڑونچی پر سے گھڑا اٹھا کر اس لمبے چوڑے کمرے میں رکھ آئے جس میں ایک بھی کواڑ نہ تھا، صرف گھیرے لگے کھڑے تھے۔ جب میں نہانے گیا تو دادا ایلومینیم کا لوٹا میرے ہاتھ میں پکڑے مجرم کی طرح بولے، تم بیٹے اطمینان سے نہو، ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ پردے تو میں ڈال دوں لیکن اندھیرا ہوتے ہی چمگادڑ گھس آئے گی اور تم کو دق کرے گی۔ میں گھڑے کو ایک کونے میں اٹھا لے گیا۔ وہاں دیوار سے لگا اچھی خاصی سینی کے برابر پیتل کا گھنٹا کھڑا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، گھنٹے میں مونگریوں کی مار سے داغ پڑ گئے تھے۔ 2 انگل کا حاشیہ چھوڑ کر جو سوراخ تھا اس میں سوت کی کالی رسی بندھی تھی۔ اس سوراخ کے برابر ایک بڑا سا چاند تھا، اس کے اوپر 7 پہل کا ستارہ تھا۔ میں نے تولیے کے کونے سے جھاڑ کر دیکھا تو وہ چاند تارہ بھسول اسٹیٹ کا مونوگرام تھا۔ عربی رسم الخط میں قاضی انعام حسین آف بھسول اسٹیٹ اودھ کھدا ہوا تھا۔ یہی وہ گھنٹا تھا جو بھسول کی ڈیوڑی پر اعلان ریاست کے طور پر تقریباً 1 صدی سے بجتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے روشنی میں دیکھنے کے لیے اٹھانا چاہا، لیکن ایک ہاتھ سے اٹھا نہ سکا۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتا رہا۔ میں دیر تک نہاتا رہا۔ جب باہر نکلا تو آنگن میں قاضی انعام حسین پلنگ بچھا رہے تھے۔ قاضی انعام حسین، جن کی گدی نشینی ہوتی تھی، جن کے بندوقوں کا لائسنس لینا ضروری نہیں تھا، جنہیں ہر عدالت طلب نہیں کر سکتی تھی، دونوں ہاتھوں پر خدمت گاروں کی طرح طباق اٹھائے ہوئے آئے، جس میں الگ الگ رنگوں کی 2 پیالیاں لب سوز لب بند جائے سے لبریز رکھی تھی۔ ایک بڑی سی پلیٹ میں 2 ابلے ہوئے انڈے کاٹ کر پھیلا دیے گئے تھے۔ شروع اکتوبر کی خوشگوار ہوا کے ریشمی جھونکوں میں ہم لوگ بیٹھے نمک پڑی ہوئی چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ دروازے پر کسی بوڑھی نے ہانک لگائی، مالک؟ کون؟ مہتر ہے آپ کا، صاحب جی کا بلابے آئے ہیں۔ دادا نے گھبرا کر احتیاط سے اپنی پیالی طباق میں رکھی اور جوتے پہنتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اپنے بھلے دنوں میں اس طرح تو شاید وہ کمشنر کے آنے کی خبر سن کر بھی نہ نکلے ہوں گے۔ میں ایک لمبی ٹہل لگا کر جب واپس آیا تو ڈیوڑی میں مٹی کے تیل کی ڈبیا جل رہی تھی۔ دادا باورچی خانے میں بیٹھے چولہے کی روشنی میں لالٹین کی چمنی جوڑ رہے تھے۔ میں ڈیوڑی سے ڈبیا اٹھا لایا اور اصرار کر کے ان سے چمنی لے کر جوڑنے لگا۔ ہاتھ بھر لالٹین کی تیز گلابی روشنی میں ہم لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ دادا میرے بزرگوں سے اپنے تعلقات بتاتے رہے، اپنی جوانی کے قصے سناتے رہے۔ کوئی آدھی رات کے قریب دادی نے زمین پر چٹائی بچھائی اور دسترخوان لگایا۔ بہت سی ان میل، بے جوڑ، اصلی چینی کی پلیٹوں میں بہت سے قسموں کا کھانا چنا۔ شاید میں نے آج تک اتنا نفیس کھانا نہیں کھایا۔ صبح میں دیر سے اٹھا، یہاں سے وہاں تک پلنگ پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا دادی نے رات بھر ناشتہ پکایا ہے۔ جب میں جوتا پہننے لگا تو رات کی طرح اس وقت بھی دادی نے مجھے آنسو بھری آواز سے روکا،
میں معافی مانگتا رہا، دادی خاموش کھڑی رہی۔ جب میں شیروانی پہن چکا دروازے پر یکا آ گیا، تب دادی نے کانپتے ہاتھوں سے میرے بازو پر امام ضامن باندھا۔ ان کے چہرے پر چونا پتا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھیں۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، یہ 51 روپے تمہاری مٹھائی کے ہیں اور 10 کرائے کے۔ ارے ارے دادی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی جیب میں جاتے ہوئے روپیوں کو میں نے پکڑ لیا۔ چپ رہو تمہاری دادی سے اچھے تو ایسے ویسے لوگ ہیں جو جس کا حق ہوتا ہے وہ دے تو دیتے ہیں۔ غضب خدا کا، تم زندگی میں پہلی بار میرے گھر آؤ اور میں تم کو جوڑے کے نام پر ایک چٹ بھی نہ دے سکوں۔ میں بھیا، تیری دادی تو فقیرن ہو گئی، بھکارن ہو گئی۔ معلوم نہیں کہاں کا زخم کھل گیا تھا، وہ دھاروں دھار رو رہی تھی۔ دادا میری طرف پشت کیے کھڑے تھے اور جلدی جلدی حقہ پی رہے تھے۔ مجھے رخصت کرنے دادی ڈیوڑی تک آئیں، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اور گردن ہلا کر رخصت کر دیا۔ دادا قاضی انعام حسین تعلقہ دار بھسول تھوڑی دیر تک یکے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن نہ مجھ سے نگاہ ملائی، نہ مجھ سے خدا حافظ کہا۔ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور میرے سلام کے جواب میں گردن ہلا دی۔ سدھولی، جہاں سے سیتا پور کے لیے مجھے بس ملتی، ابھی دور تھا۔ میں اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرے یکے کو سڑک پر کھڑی ہوئی سواری نے روک لیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میرا یکے والا ہاتھ جوڑے مجھ سے کہہ رہا تھا، میاں، علی شاہ جی بھسول کے ساہیکار ہیں، ان کے یکے کا بم ٹوٹ گیا ہے، آپ برا نہ مانو تو والی شاہ بیٹھ جائیں۔ میری اجازت پا کر اس نے شاہ جی کو آواز دی۔ شاہ جی ریشمی کرتا اور مہین دھوتی پہنے آئے اور میرے برابر بیٹھ گئے، اور یکے والے نے میرے اور ان کے سامنے پیتل کا گھنٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا۔ گھنٹے کے پیٹ میں مگری کی چوٹ کا داغ بنا تھا، 2 انگل کے حاشیے کے سوراخ میں سوت کی رسی پڑی تھی۔ ان کے سامنے قاضی انعام حسین آف بھسول اسٹیٹ، اودھ کا چاند اور ستارے کا مونوگرام بنا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور شاہ جی مجھے دیکھ رہے تھے، اور یکے والا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یکے والے سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھ ہی لیا، کہا شاہ جی کا گھنٹا بھی خرید لیا ہو جائے؟ ہاں، کل شام معلوم نہیں کا وقت پڑا میاں پر کہ گھنٹا دے بلائے کے آئی۔ ہاں، وقت کی بات ہے شاہ جی، نہیں تو ایک گھنٹا۔ ایک گھوڑے کی دم، راستہ دیکھ کے چل، یہ کہہ کر اس نے چابک چھاڑا۔ میں، میاں کا برا وقت، چوروں کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ چابک گھوڑے کی نہیں، میری پیٹھ پر پڑا ہے۔